ابن ہشام نے ابو اون کی روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی۔ یہودیوں نے قہقہا لگایا۔ اس پر اس عورت نے چیخ و پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچا دیا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو قینقاع کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا اور خود حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا پھریرا دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو گڑیوں میں قلع بند ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ۔ 15 روز تک یعنی ہلال ذیقعد کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست اور ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے حکم سے ان سب کو باندھ دیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت اصرار کیا کہ آپ علیہ السلام ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے۔ واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے تاخیر کی۔ اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ علیہ السلام نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ علیہ السلام کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہو گئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا، نہیں، بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی 1 مہینہ ہی گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ علیہ السلام کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زریں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا۔ ایک طرف صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی ادھیڑ بن میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو۔ وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی قنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلے حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور ہویئی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ ہویئی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو ندیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا، جو بنو ندیر کا خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی۔ خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا
اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ آپ علیہ السلام نے کرکرات القدر تک تعاقب کیا اور پھر واپسی کی راہ لی۔ مسلمان ستو وغیرہ لاد پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحج 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا گیا تھا۔ مارکہ بدر واحد کے درمیانی عرصے میں آپ علیہ السلام کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے آپ علیہ السلام کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو سالبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار اور پیادے پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ نے بنو سالبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں بدوؤں پر روب اور دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینے تشریف لائے۔ کعب بن اشرف یہودیوں میں وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ علیہ السلام کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ طئی کی شاخ بنو نبہان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنو ندیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو ندیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا کہ اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی اور دشمنان اسلام کی مدح سرائی پر اترایا ہے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا ہے، اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب کے رضائی بھائی تھے، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی۔
इस मुख्तसर सी कंपनी के कमांडर मोहम्मद बिन मुस्लिमा थे। काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में रिवायात का हासिल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि काब बिन अशरफ से कौन निपटेगा क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी है, तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने उठकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कत्ल कर दूं? आपने फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज किया, तो आप मुझे कुछ कहने की इजाज़त अता फरमाएं। आपने फरमाया, कह सकते हो। उसके बाद मोहम्मद बिन मुस्लिमा काब बिन अशरफ के पास तशरीफ ले गए और बोले, उस शख्स ने, उनका इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, उस शख्स ने हमसे सदका तलब किया है और हकीकत यह है कि उसने हमें मुशक्कत में डाल रखा है। काब ने कहा, वल्लाह, अभी तुम लोग और भी उकता जाओगे। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, अब जबकि हम उसके पैरोकार बन ही चुके हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि उसका साथ छोड़ दें जब तक ये न देख लें कि उसका अंजाम क्या होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें एक वस्क या 2 वस्क गल्ला दे दें। काब ने कहा, मेरे पास कुछ रहन रखो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, आप कौन सी चीज़ पसंद करेंगे? काब ने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, भला हम अपनी औरतों को आपके पास कैसे रहन रख सकते हैं जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हैं? उसने कहा, तो फिर अपने बेटों को ही रहन रख दो। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा होगा तो उन्हें गाली दी जाएगी कि ये 1 वस्क या 2 वस्क के बदले रहन रखा गया था। ये हमारे लिए आर की बात है। अलबत्ता हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं। उसके बाद दोनों में तय हो गया कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा हथियार लेकर उसके पास आएंगे। इधर अबू नायला ने भी इसी तरह का इक़दाम किया, यानी काब बिन अशरफ के पास आए, कुछ देर इधर उधर के अशार सुनते सुनाते रहे, फिर बोले, भाई इब्ने अशरफ, मैं एक ज़रूरत से आया हूँ, उसे जिक्र करना चाहता हूँ, लेकिन इसे आप सीगा राज ही में रखेंगे। काब ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अबू नायला ने कहा, भाई, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, कहा, इस शख्स की आमद तो हमारे लिए आजमाइश बन गई है। सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया है, सब ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है, हमारी राहें बंद हो गई हैं, अहलो अयाल बर्बाद हो रहे हैं, जानों पर बनाई है, हम और हमारे बाल बच्चे मुशक्कतों से चूर चूर हैं। उसके बाद उन्होंने भी कुछ इसी ढंग की गुफ्तगू की जैसी मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने की थी। दौरान गुफ्तगू अबू नायला ने यह भी कहा कि मेरे कुछ रुफ़क़ा हैं जिनके ख्यालात भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, मैं उन्हें भी आपके पास लाना चाहता हूँ, आप उनके हाथ भी कुछ बेचें और उन पर एहसान करें। मोहम्मद बिन मुस्लिमा और अबू नायला अपनी अपनी गुफ्तगू के जरिए अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि इस गुफ्तगू के बाद हथियार और रुफ़क़ा समेत उन दोनों की आमद पर काब बिन अशरफ चौंक नहीं सकता था। इस इब्तिदाई मरहले को मुकम्मल करने के बाद 14 रबीउल अव्वल 3 हिजरी की चांदनी रात को ये मुख्तसर सा दस्ता आप अलैहिस्सलाम के पास जमा हुआ। आपने बक़िए ग़रक़त तक उनकी मशायत फरमाई, फिर फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप अलैहिस्सलाम घर पलट आए और नमाज और मनाजात में मशगूल हो गए। इधर ये दस्ता काब बिन अशरफ के किले के दामन में पहुंचा तो उसे अबू नायला ने कदरे ज़ोर से आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर वो उनके पास आने के लिए उठा तो उसकी बीवी ने, जो अभी नई नवेली दुल्हन थी, कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसी आवाज़ें सुन रही हूँ जिनसे गोया खून टपक रहा है। काब ने कहा, ये तो मेरा भाई मोहम्मद बिन मुस्लिमा और मेरा दूध का साथी अबू नायला है। करीम आदमी को अगर नेज़े की मार की तरफ बुलाया जाए तो इस पुकार पर भी वो जाता है। उसके बाद वो बाहर आ गया, खुशबू में बसा हुआ था और सर से खुशबू की लहरें फूट रही थीं। अबू नायला ने अपने साथियों से कह रखा था कि जब वो आ जाएगा तो मैं उसके बाल पकड़ कर सूंघूंगा। जब तुम देखना कि मैंने उसका सर पकड़ कर उसे काबू में कर लिया है तो उस पर पिल पड़ना और उसे मार डालना। चुनाचे जब काब आया तो कुछ देर बातें होती रहीं। फिर अबू नायला ने कहा, इब्ने अशरफ, क्यों ना शेबे अजूज तक चले, जरा आज रात बातें की जाएं। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो चलते हैं। इस पर सब लोग चल पड़े। रास्ते में अबू नायला ने कहा, आज जैसी उम्दा खुशबू तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ये सुनकर काब का सीना फखर से तन गया। कहने लगा, मेरे पास अरब की सबसे ज्यादा खुशबू वाली औरत है। अबू नायला ने कहा, इजाजत हो तो जरा आपका सर सूंघ लूं? वो बोला, हाँ हाँ। अबू नायला ने उसके सर में अपना हाथ डाला, फिर खुद भी सूंघा और साथियों को भी सूंघाया। कुछ और चले तो अबू नायला ने कहा, भाई एक बार और। काब ने कहा, हाँ हाँ। अबू नायला ने फिर वही हरकत की यहाँ तक कि वो मुतमईन हो गया। उसके बाद कुछ और चले तो अबू नायला ने फिर कहा कि भाई एक बार और। उसने कहा, ठीक है। अब की बार अबू नायला ने उसके सर में हाथ डालकर जरा अच्छी तरह पकड़ लिया तो बोले, ले लो अल्लाह के इस दुश्मन को। इतने में उस पर कई तलवारें पड़ी लेकिन कुछ काम न दे सकी। ये देखकर मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने झट अपनी कुदाल ली और उसके पेड़ों पर लगाकर चढ़ बैठे।
کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث بن اوس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ حرہ عریض تک پہنچا تو دیکھا کہ حارث رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ آپ علیہ السلام کو بھی سنائی پڑ گیا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کا چہرہ بھی یا رسول اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں روب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ آپ علیہ السلام جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات بپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی تو آپ علیہ السلام طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا بلکہ ایک دم سادھے پڑے رہے، ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنے بلوں میں جا گھسے۔ اس طرح ایک مدت تک آپ علیہ السلام بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبکدوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہتے تھے۔ ماہ ربیع الاخر 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف آپ علیہ السلام ایک بڑی فوج جس کی تعداد 300 تھی کو لے کر تشریف لے گئے۔ یہ حجاز کے اندر فرا کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا۔ جمادی الاخر 3 ہجری جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی آخری اور کامیاب ترین مہم جو تھی وہ سریہ زید بن حارثہ تھی۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے قلق اور اضطراب میں مبتلا تو تھے ہی، مگر جب گرمی کا موسم آیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامنگیر ہوئی۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا امیر کاروان منتخب کیا گیا تھا، قریش سے کہا، محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے، عام لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم گھروں میں ہی بیٹھے رہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور کچھ باقی نہ بچے گا، کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں۔ صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا، تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو۔ واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینے کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے، وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کاروان صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کاروان اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیط بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بادانوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیط پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا۔
اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کاروان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم تھا، بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ آپ علیہ السلام نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فرات بن حیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا، جس سے ان کے قلق اور اضطراب اور غم و علم میں اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یا بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے۔